بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ ارشاد الحق قصری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور مفصل خطاب فرمائیں گے جناب حضرت مولانا علامہ ارشاد الحق قصری صاحب۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ واجب الاحترام علماء و مشائخ کرام، بزرگان محترم، عزیزان عزیز القدر، آج سچی بات ہے کہ میں تقریر کسی موضوع کا یا کسی عنوان پر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تفصیلی خطاب تو کجا چند لمحات گفتگو بھی میرے لیے مشکل بن جاتی ہے بسا اوقات۔ جو بزرگ ہیں، کہاں ہیں ہمارے نعیم بھائی؟ ادھر آ یار، ایتھے میرے کول بیٹھ۔ جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ میرے عزیز، یہ میرے بھائی اور یہ میرے دوست، یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا مجھے یہاں حویلی بہادر شاہ میں آتے ہوئے۔ یہ 1-2 سال کی بات نہیں، سن 75-76 سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہوا، اور وہ تعلق
اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بنیاد پر اور کچھ ان کے بزرگوں کی خدمات کے تناظر میں ان سے وہ تعلق بڑھتا ہی چلا گیا۔ آج ہم اپنے بزرگوں کو بھولے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بھی اپنی مجالس میں اپنے لیے شاید باعث سبکی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا ماضی اتنا تابناک ہے، اتنا روشن ہے، اتنا بین ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ 3 روزہ کانفرنس اگر اسی موضوع پر کی جائے تو یہ بھی ناکافی۔ اسی موضوع پر اپنے اکابر کے تذکرے کے سلسلے، ان کی خدمات کے سلسلے، یہاں یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جو سفید ریش بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، انہیں شاید معلوم ہو کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ اس کی بنیاد جن کا لقب محدث جھنگ تھا، اور یہ میں نہیں انہیں لقب دے رہا، تاریخ نے انہیں لقب دیا ہے۔ ان کا لقب جن کا محدث جنگ تھا، حافظ حکیم یار محمد رحمت اللہ علیہ، ان کی رکھی ہوئی ہے بنیاد۔ نوجوانوں کو کوئی علم نہیں ہے کہ حافظ صاحب کیا تھے، حکیم صاحب کیا تھے۔ شاید آپ نے ان کے نواسے سے بھی کبھی ان کا تذکرہ اور نام بھی نہ سنا ہو، یوں بھئی اسی طرح ہے یا نہیں، نام بھی نہیں انہوں نے لیا۔ دکھ کی بات یہ ہے، جن کی کمائی آج یہ کھا رہے ہیں، ان کا کبھی ذکر نہیں کیا، ذکر کرنا تو کجا رہا، ان کا نام تک نہیں لیا۔ آپ کو کبھی تعارف کروایا ان کا، ان کی خدمات کا؟ کیوں بھائی کروایا ہے کبھی؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 150 سال پہلے جنگ کی کیا کیفیت ہوگی، اس علاقے کی کیا نوعیت ہوگی۔ اس وقت حضرت حافظ صاحب اپنے علاقے سے یہاں سے اٹھ کے دہلی کا سفر کرتے ہیں، اور شیخ الکل سید میاں محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچ کے ان سے احادیث اور علم دین کا سبق لیتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ میاں نذیر حسین کون تھے؟ پھر یہی گھپلا ہے، آپ نے کبھی نہ ہی نہیں سنا، نہ کبھی اسٹیج پر نام لیا جاتا ہے ان بزرگوں کا، کیونکہ یہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے آگے علماء پیدا کیے، خطباء پیدا کیے، محدث پیدا کیے، مفسر پیدا کیے، مورخ پیدا کیے، مناظر پیدا کیے۔ یہ حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اندازہ کریں کہ مولانا عبدالحی لکھنوی، شاید بعد میں سے مولانا ابو الحسن ندوی کو جاننے والے کچھ ساتھی موجود ہوں، ان کے والد گرامی یہ مولانا عبدالحی لکھنوی دوسرے نہیں، یہ مولانا سید عبدالحی لکھنوی، جنہوں نے 8 جلدوں میں انودات الخواطر لکھی ہے ہندوستان کی تاریخ پر مشتمل۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے 1000 شاگرد وہ تھے جو کامل علماء تھے، تمام علوم میں انہیں کمال حاصل تھا، 1000 کی تعداد، اور ان کے علاوہ 19,000 وہ تھے جنہوں نے ان سے اجازہ لیا ہے پڑھ کے، 19,000 جنہوں نے ان سے پڑھ کے اجازت لی ہے، آگے استاد بنے۔
ان کی خدمت میں آپ کے یہاں اس مسجد کے بانی حضرت مولانا حکیم محمد یار محمد رحمت اللہ علیہ وہ دہلی جاتے ہیں اور ان سے سبق پڑھتے، وہاں سے سبق پڑھ کے واپس لوٹتے ہیں، اور وہاں انہوں نے دہلی میں طب بھی پڑھی تھی، وہ نامور حکیم بھی تھے، نامور عالم اور محدث بھی تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1926-27 میں ایک فتویٰ دیا مولوی صاحب نے، فتویٰ یہ دیا کہ شرک، کلمات شرک کے ساتھ جادو کا علاج کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ خیر الناس من ينفع الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہم میں سے اچھے وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیں، فائدہ پہنچائیں۔ اب یہ ان کا جادو اترتا ہے، نہیں کسی سے علاج ہوتا، تو شرکیہ کلمات سے بھی جادو کا دم کیا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس فتوے پہ آپ کے بر صغیر کے علماء نے نقد کیا، اعتراض کیا، جواب دیا کہ یہ غلط، اور ان جواب دینے والوں میں ایک حضرت مولانا محمد حافظ محمد یار محمد محدث جنگ بھی تھے۔ ذرا آپ یہ سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دور میں جب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد پورے بر صغیر میں قال اللہ و قال الرسول کا درس دے رہے تھے، جھنگ جیسے پسماندہ علاقے میں، اب تو ریل پیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آج سے 100 سال پہلے کی کیفیت سامنے رکھے، اس دور میں جھنگ بھی نہیں، جہاں آپ کے حویلی بہادر شاہ ایک قصبے میں وہ بیٹھے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بر صغیر کے علماء نے، فتویٰ لینے والے اور پوچھنے والوں نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ اس فتوے میں جب تک حضرت مولانا حافظ محمد یار کا فتویٰ نہ ہوگا یہ کتاب مکمل نہیں ہوگی۔ بات سمجھیے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ان کا مقام کیا تھا، ان کے علم کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک پختہ عالم، محدث اور تمام علوم پر دسترس رکھنے والے، اور طب پر اس کی باریکیوں اور ان کے نکتہ تفرینیوں سے بھی ان آگاہ، ان کے فرزند، انہوں نے مجھے بتلایا یہاں آپ کے یہاں آنے کے بعد اس آپ کی زمین پر حویلی بہادر شاہ میں اس کے جوار میں پڑوس میں ایک شیخ سردار تھا، ایک شیخ سردار تھا، اس کی بیٹی بیمار پڑ گئی، لاکھ علاج کروایا، کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا۔ کسی نے کہا حویلی بہادر شاہ جاؤ اور مولانا حکیم یار محمد صاحب سے علاج کرواؤ۔ وہ یہاں آیا، مولانا سے ملا اور کہا مولانا حافظ صاحب اگر میری بیٹی کو اللہ آرام دے دے تو آپ جو چاہیں گے میں آپ کی تمنا خواہش پوری کروں گا، جو مانگے گے دوں گا۔ حافظ صاحب نے علاج شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو شفا عطا فرما دی۔ اب وہ شیخ سردار کہتا ہے کہ حافظ صاحب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ بات سننے کے قابل ہے، کیا مانگتے ہو؟ حافظ صاحب فرمانے لگے آپ کے گھر میں ایک چیز ہے، آپ کے گھر میں ایک چیز ہے، وہ آپ کے کام کی نہیں، وہ میرے کام کی ہے، بس میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مجھے دے دو۔ سکھ حیران ہوا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ حافظ صاحب مانگے کہ حکیم صاحب مانگے کوئی بھینس دے دو، کوئی گائے دے دو، یا اتنے پیسے دے دو،
یہ کیا مانگ رہے ہیں آپ کہ جو میرے گھر میں ہے اور وہ میرے کام کی نہیں، وہ آپ کے کام کی ہے میرے گھر میں؟ فرمانے لگے ہاں وہ آپ کے گھر میں۔ انہیں بھنک پڑی تھی کہ اس سکھ سردار کے گھر میں قرآن مجید حوائل کا ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نسخہ میں نے بھی دیکھا ہے، ان کے ماموں نے مجھے دکھایا تھا کہ یہ نسخہ ہے جو سردار کے گھر سے ابا جی کو ملا تھا۔ سردار کو کہا کہ وہ مصحف مجھے دو، وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، آپ نے کوئی روپیہ پیسہ نہیں مانگا، جس چیز کو ایک عرصے سے میں اپنے گھر میں سنبھال رکھا تھا میں نے، آپ نے اس کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے تو اس کو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ سکھ کہتا ہے غیر مسلم، میں نے اس کو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا تھا، میں یہ کسی کو دینا نہیں چاہتا لیکن وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ قرآن مجید دیا، بہت خوبصورت طلائی اور یعنی سیاہی سے، سونے کی سیاہی سے اس کی بیل لگی ہوئی تھی، اور سورۃ فاتحہ اسی طرح سنہری حروف سے لکھا ہوا تھا، بہت دیدہ زیب۔ لیکن کہاں گیا؟ یہ داستان بڑے غم کی، یہ جانتے ہیں، اور میں اس بات میں ان سے خفا بھی ہوا تھا، لیکن ساری باتیں حکایت نہیں کی جا سکتی۔ وہ نسخہ غائب، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا کتب خانہ ضائع، سب کچھ ختم، کہاں گیا کوئی پتہ نہیں۔ ناقدری عالم کا عالم یہ ہوتا ہے، ناقدری عالم کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک بات اور سنیے، اور یہ بات مجھے میرے ساتھی دوست، مرحوم دوست حضرت مولانا محمد صدیق بدھوانا والے، کچھ ساتھی جانتے ہوں گے ان کو، بدھوانا، وہاں کے رہنے والے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، محمد صدیق آدمی رحمت اللہ علیہ، ان کا بڑا تعلق تھا حضرت سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت مولانا محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ سے، غزنوی خاندان کے مرید تھے۔ انہوں نے مولانا عبدالحمید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا ہے ان کی سوانے کے لیے، سوانے میں، اور اس کا ابتدائیہ حضرت مولانا ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب سمجھے ہے کوئی بات؟ اور اسی میں یعنی اس میں وہ جو فتویٰ تھا اس میں بھی لکھا ہوا کیا؟ حضرت مولانا حکیم یار حافظ یار محمد محدث جھنگ، اور انہوں نے بھی اس رسالے میں جو مولانا عبدالحمید کے تذکرے پر موقوف ہے اس میں بھی لکھا کہ حویلی شاہ کے، حویلی بہادر شاہ کے مولانا حکیم یار محمد محدث جھنگ، وہ محدث سے وقت کے، بلکہ ایک مرحلے پر ایک مناظرہ میں طلاق سلاکہ کے ثلاثہ کے مناظرے میں مولانا نے جب حدیث صحیح مسلم کی پڑھی تو اس نے آگے سے جواب دیا ہمارے امام کا یہ مسلک نہیں۔ مولانا جلال میں آ گئے، فرمانے لگے میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم امام صاحب کی بات کرتے ہو، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے 1,00,000 حدیث یاد ہے۔ آپ صاحب نے اس میں فرمایا کہ مجھے اللہ کے فضل سے 1,00,000 حدیث یاد ہے، میں حدیث کا متبع ہوں، کسی امام کا متبع نہیں ہوں۔ حدیث پیش کرو، جو مسئلہ تم بیان کر رہے ہو اس کے مطابق کوئی حدیث پیش کرو، نبی علیہ السلام کا صحابہ کا عمل پیش کرو۔ خلاصہ کلام عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے علاقے میں بر صغیر میں ان کو محدث جھنگ مانا جاتا تھا۔ آپ تو نام سے ہی واقف نہیں،
ہم تو واقف ہی نہیں ہیں ان کے نام سے۔ نوجوانوں، اور اپنے اسلاف کا بھی کبھی تذکرہ سن لیا کرو، اپنے آنے والے مہمان بزرگوں علماء سے کہہ دیا کرو، ان کی ڈیوٹی لگاؤ کہ ہمارے اقرابر کا کچھ نہ کچھ یہاں تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو لوگ اپنے اقابر کو بھول جاتے ہیں، میری بات یاد رکھے، تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے۔ جو اپنے اقابر کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ ان کا نام بھی یاد رکھتی ہے۔ حضرت مولانا حافظ یار محمد مولانا محمد صدیق رحمت اللہ علیہ نے یہاں حویلی کے ایک جلسے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کی۔ عجیب بات ہے۔ بات کیا کی؟ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح تہجد کے وقت حافظ صاحب تشریف لائے، گھر سے مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں آئے تو خادم مسجد جو حافظ صاحب تھے ان سے کہا، نام تو مجھے اب یاد نہیں رہا، ان سے کہا مجھے مسجد سے بو آ رہی ہے، دیکھو کہاں غلاظت ہے، گندگی کہاں ہے، بو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا جی ادھر دیکھا یہ چھوٹی سی مسجد ہے، کونے دیکھے کونے میں کچھ نہیں، صحن میں دیکھا مسجد میں کچھ نہیں، جی کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ بلاخر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں صف لپٹی ہوئی، صف لپٹی ہوئی ہے۔ اس نے ہلایا تو حفصہ فرمانے لگے یہیں سے بو آ رہی ہے، یہیں سے بو آ رہی ہے، اٹھاؤ اس کو۔ کون ہے؟ آدمی سویا ہوا تھا، دیکھا سویا ہوا، اٹھایا، ہوش آئی، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جی میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی۔ کہاں کی؟ سلطان باہو کی۔ میں نظر پوری کرنے کے لیے آیا تھا، منت پوری کرنے کے لیے آیا تھا، نظر منت پوری کی، واپس آیا۔ وہ دور چل کے پیدل سفر کرنے کا تھا، بسوں اور کاروں کا سفر نہ تھا، پیدل آیا، سردی کے دن تھے، سردی نے گھیرا، کوئی جگہ نہ ملی، مسجد میں پناہ لی اور صف میں لپیٹ کے اپنے آپ کو سردی سے بچ کے اپنے آپ کو یہاں مسجد میں لٹا دیا اپنے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ صاحب فرمانے لگے اس کے تازہ شرک کی بو یہی ہے۔ یہ بو کس کی ہے؟ ان کے اس کے تازہ شرک کی ہے، شرک کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے بو آ رہی ہے۔ یہ تھے حافظ صاحب، وہ صرف محدث نہیں تھے، کامل اللہ کے ولی بھی تھے۔ بات سمجھے؟ وہ کامل اللہ کے ولی بھی تھے، وہ ظاہری محدث ہی نہیں تھے۔ اور لکھتے ہیں محمد یار محمد محدث دہلوی انا محدث، اور آگے الظاہری الاسری، اپنے نام کے ساتھ یہ لکھتے ہیں الظاہری الاسری، یہ اس وقت میں بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ ظاہری طور پر یہ نہیں تھے، بلکہ ان کا دل بیدار تھا، دل بیدار تھا، اور وہ دل زندہ رکھتے تھے اپنے پہلو میں شرک اور کفر کی غلاظتیں، بدعات اور خرافات کی غلاظتیں۔ اللہ ذوالجلال ان کو اس سے آگاہ کر فرما دیتے تھے۔ اس کو سمجھایا کہ جس کام کے لیے تم گئے تھے یہ تو سراسر شرک ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ اس اللہ کے بندے کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت عطا فرما دی، اس نے توبہ کی، حضرت حافظ صاحب کا ہم نوا بنا، اور ایسا ہم نوا بنا کہ پھر ساری عمر ان کی خدمت میں یہی حویلی میں گزار دی۔ یہ تھے حافظ محمد یار محمد رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کے اکابر، یہی بات مجھے یاد آتی ہے، ہمارے شیخ، ہمارے استاد الکل حضرت مولانا حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں حافظ ثناء اللہ
حافظ صلاح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، حافظ صلاح اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ صاحب جب مدینہ طیبہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو ہمیں فرمایا کہ کوئی مکان تلاش کرو جہاں ہم کرائے کا مکان لیں اور وہاں رہیں۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا، ایک ساتھی میرے ساتھ اور بھی تھا، مکان تلاش کیا، مل گیا مکان۔ ہم نے حضرت حافظ صاحب سے عرض کیا کہ جناب مکان مل گیا ہے، ذرا نظر ڈال لیں، جاتی مالے، اگر آپ کو پسند ہو تو یہ کرائے کے لیے لے لیں۔ حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ حافظ صاحب وہاں گئے، تشریف لے گئے، اسی وقت گھر سے باہر نکل آئے، یعنی اندر گئے اور گھر باہر نکل آئے۔ میں نے پوچھا اور فرمانے لگے میں نے نہیں یہ لینا، میں نے یہ نہیں لینا۔ ہم نے کہا جی کیوں نہیں لینا؟ فرمانے لگے یہاں سے بو آ رہی ہے، یہاں سے بو آ رہی ہے۔ حافظ صاحب حافظ صلاح اللہ صاحب لکھتے ہیں میں اس تلاش میں پڑ گیا کہ کیا معاملہ ہے یہاں کہ جس کی بو حافظ صاحب نے محسوس کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس کا پتہ چلایا تو پتہ چلا کہ وہ بدعتی اور شرک سے آلود تھا انسان۔ اس گھر میں گویا شرک بھی ہوتا تھا اور بدعات اور خرافات کا ارتکاب بھی ہوتا تھا، اور اس کی اسی شرک اور بدعات کی بو ہمارے شیخ حافظ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کی۔ اور یہ چیز محسوس ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہوتی نہیں۔ ہمیں محسوس، ہمارا اندر کی بتی بجھی ہوئی ہو اور سمجھو ہماری بتی بجھی ہوئی ہو تو ہمیں روشنی کیسے میسر آئے؟ جن کی بتی روشن ہوتی ہے، جن کے دماغ شفاف اور افاف ہوتے ہیں، ان کو ان کی پاک دامنی کی وجہ سے اس قسم کی غلاظت کی بو آتی ہے اور ان کی برائی محسوس ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کے بارے میں اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ دیکھیں آپ نے فرمایا ذاق طعم الایمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، ذاق طعم الایمان من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ذائقہ کس کا ہوتا ہے؟ کھانے والی چیز کا، پینے والی چیز کا۔ ہمیں ایمان کا ذائقہ آتا ہے، کیوں بھائی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ہمیں ذائقہ تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ ذائقہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ یہی بات سوچنے والی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی، اچھے درخت کی، جس کی جڑیں بڑی گہری اور اس کا تنا اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی، وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین، اور اس درخت کا پھل ہر وقت میسر ہے۔ وہ موسمی پھل نہیں، وہ موسمی درخت نہیں، 12 ماہ اس سے پھل میسر آتا ہے، اور ایمان پانے والا اس درخت کے پھل سے ذائقہ حاصل کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ اس ایمان کے درخت سے ایمان والا ذائقہ حاصل کرتا ہے، اور وہ کیسے ہے؟ یہ ایمان کا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے اور اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں، یہ سارے ایمان کی کیفیت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں، حدیث میں بھی یہی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی یہی ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین، اور ایمان والو یہ ہر وقت اس
ایمان کے درخت کی بہار اور ہر پورے عمر میں اس ایمان کے درخت کا پھل یہ ہمیں کب میسر ہے، کب ملتا ہے؟ یہ پھل کیا ہے؟ یہ پھل توحید کا ہے، یہ پھل سنت کا ہے، یہ پھل آداب کا ہے، یہ پھل اخلاق کا ہے، یہ پھل تواضع کا ہے، یہ پھل انکساری کا ہے، یہ پھل اللہ کی بندگی کا ہے۔ اور جس کو یہ پھل میسر آتے ہیں خدا کی قسم کوئی اور چیز اسے اچھی لگتی ہی نہیں۔ حقیقت یہی ہے، یہ پھل ذکر میں ہے۔ اللہ نے جو اس کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں ان کے شاگرد ابن قیم نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آخری دور میں جس وقت کی حکومت نے شیخ الاسلام کو جیل میں بھیجا، جیل کے دربار نے دروازہ بند کیا تو شیخ الاسلام نے فرمایا ما ضر بی اعدائی فإن بستانی فی قلبی، میرے دشمن نے میرا کیا بگاڑا ہے، میرے دل کا باغیچہ تو کھلا ہوا ہے، میرے دل کا باغ کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اس کی خوشبو پاتا ہوں۔ اور وہ ایمان کی خوشبو تھی جن کا دل روشن ہوتا ہے، جن میں ایمان کی بہار ہوتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور خرم رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال یہ ایمان کی بہار ہمیں نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہمیں نصیب فرمائے، یہ ایمان کا پھل اللہ ذوالجلال ہمیں عطا فرمائے اور اس سے ذائقہ اٹھانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ دعوت دوں گا فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری امجد ماجد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا عليه وأصحابي عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کائنات کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے مولا تیری سیرت کا قصیدہ، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو قرآن میں تیری زلفوں کا لقب ہے۔ احباب ذی وقار، ارباب و خاص و عام، علماء کرام، عمائدین علاقہ، تاجران علاقہ، اس مدرسہ کے اور دیگر مدارس سے تشریف لائے ہوئے طالب علم بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن و سنت سے محبت کرنے والوں کا، قرآن و سنت سے محبت کی لائن پہ چلنے والوں کا ایسا بہترین نقشہ کھینچا ہے جو دو تین الفاظ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے تلاوت کیے ہیں، کچھ ٹکڑا قرآن مجید کی آیت کا۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ کیجئے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت والے ہیں، جنہوں نے اپنے در چھوڑے، گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، مال چھوڑے، زر چھوڑے، جن لوگوں نے قرآن و سنت کو سینے سے لگانے کے لیے اور پرہیزگاری کو اپنانے کے لیے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، مال و زر کو نچھاور کر دیا۔ حضرت ذکی کیفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے نبی نے نالین اتارے ہوں گے،
پھر فرماتے ہیں ذکی کیفی رحمت اللہ علیہ، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ کیجئے گا، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے تاجدار ہیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ نے ان کی پیشانیوں پہ سجا دی ہے۔ پہلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے اور عرب کے ذرات پہ لیٹ کے گرم گرم صحرا پہ لیٹ کے احد احد کی آواز لگاتے ہیں، یہ تقوی کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، آل یاسر کو دیکھ لیجئے، مکہ کی کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر احباب ذی وقار کیسے کیسے عجیب عجیب قربانیاں، انوکھی اسلام کی محبت کی مثالیں اللہ رب العزت نے ان کی پیشانیوں میں لکھ دی۔ یہ تقوی کے حصول کے لیے، یہ پرہیزگاری کے حصول کے لیے آج وحدت امت کا درس دینے والے بڑے مولوی، چھوٹے مولوی اور بڑے پیٹ والے مولوی کہتے ہیں جناب صحابہ کے گستاخ سے آج ہم وحدت امت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیسی وحدت امت ہے؟ کیا ان کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے؟ کیا ان کا کلمہ تیرے کلمے سے ملتا ہے؟ کیا ان کا وضو تیرے وضو سے ملتا ہے؟ کیا ان کی نماز تیری نماز سے ملتی ہے؟ کیا ان کا مکہ تیرے صحابہ کے مکے سے ملتا ہے؟ کیا ان کا حج اور سواری میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ان کے عمرے میں اور تیرے عمرے میں فرق ہے؟ پھر آج کے مولوی اور سنی مولوی اور بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوی، بڑے بڑی دستاروں والے مولوی، بڑے بڑے جبوں والے مولوی ساتھ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ وحدت امت ہے۔ بزرگوں توجہ، نوجوانوں توجہ، جوان تیری جوانی بڑی قیمتی ہے، بڑھاپے میں رہنے والے بزرگ تیرے بڑھاپے کی رات کے وقت اٹھنے والی اذانیں تیرے سجدے بڑے قیمتی ہیں۔ آج کہتے ہیں وحدت امت، ارے ان کے ساتھ وحدت امت، یہ وحدت امت نہیں، یہ منافقت امت ہے۔ وہ جو کلمہ پڑھنے کے لیے، وہ جو وحدت امت کا درس دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو قرآن و سنت کو سمجھنے والے، عین پیغمبر کے نسب العین کو سمجھنے والے، جب یہ قرآن و سنت کی لائن پہ چلے، تقوی کی لائن پہ چلے، توجہ کرنا ذرا توجہ، تقوی کے پیچھے پیچھے ابو بکر، تقوی کے پیچھے پیچھے جناب عمر، تقوی کے پیچھے پیچھے کعب الاحبار، تقوی کے پیچھے پیچھے جناب عثمان، تقوی کے پیچھے پیچھے جناب علی، تقوی کے پیچھے پیچھے سیدہ عائشہ، تقوی کے پیچھے پیچھے سیدہ ام حبیبہ، تقوی کے پیچھے پیچھے جناب ابو سفیان، جناب امیر معاویہ، کفر پہ حاویہ، یہودیت پہ حاویہ، کافروں پر حاویہ، رافضیت پہ حاویہ، گستاخ صحابہ پہ حاویہ، جناب امیر معاویہ۔ یہ کس لیے؟ تقوی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آج میں اور تو بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے تقوی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور کمال ہے عرب کے ان اونٹ چرانے والوں پر، سادہ لو انسانوں پر تیرے پیغمبر کے در پہ آئے، قرآن کی آواز آئی، قرآن و سنت کو سننے کے لیے اس پہ عمل ایسا پیرا ہوا، تقوی ایسا، اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا ان کے لیے تقوی لازم قرار دے دیا۔ یہ اس کے اہل بھی تھے، اللہ نے اہل سمجھا، تقوی کا اہل بنا دیا۔ ابو جہل کو نہ اہل سمجھا، تقوی کا نہ اہل کر دیا۔ سرداروں کو دیکھا، سرداروں کے بیٹوں کو دیکھا، تقوی ان کو نہیں مل سکا جو بلال کو ملا، جناب والا ایسا تقوی ملا، ایسی پرہیزگاری ملی۔ توجہ کیجئے، تقوی پیچھے پیچھے، بلال آگے آگے۔ سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ کہہ دو ذرا با صحابہ، بول دیجئے با صحابہ۔ آویلی بہادر شاہ والے، اللہ تجھے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر جانشین وکیل صحابہ موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ذرا ایک جملہ اور بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں۔ اور جنت کی تلاش ہر ایک کو ہے، جنت کی تلاش
ہر متقی پرہیزگار کو ہے جنت کی تلاش، ہر ولی کو ہے جنت کی تلاش، ہر تابعی کو ہے، دنیا کے ہر امام کو ہے کہ ایسے جنت کے امام بن کے سامنے آئے، جنت ان کو تلاش کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ابو بکر جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تقوی پر اتنی پرہیزگاری ہے، تقوی پر اتنا تقوی پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ جناب عمر سے پوچھا گیا آپ جو بھی مشورہ دیتے ہیں قرآن بن کے زمین پہ آتا ہے، پیغمبر کے سینہ مبارک پہ جبرائیل لاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے دل میں کوئی آئینہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی شیشہ ہے جس میں لکھا ہوا قرآن عرشوں سے آپ کو نظر آتا ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ میں نے اپنے دل کو تقوی سے اتنا صاف کر لیا، پرہیزگاری میں اتنا تزکیہ کر لیا، عرشوں پہ لکھا ہوا قرآن میرے دل میں نظر آتا ہے۔ احباب جیوکار، آج ان کا دشمن، آج ان کا جو منکر ہے وہ نہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے، نہ اس سے اتفاق ہو سکتا ہے، نہ اس سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اتنا چڑھ گیا، اتنا پرہیزگاری کا رنگ چڑھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، سارے انصار آ گئے اور نبی کریم سے مصافحہ کرنے کے لیے اس ارادے سے کہ امام الانبیاء کی زیارت کرتے ہیں، جناب ابو بکر کو سلام کرنے لگے۔ انہوں نے سمجھا یہ نبی ہے۔ جناب ابو بکر نے فوراً اپنا کپڑا اتارا سر کا، نبی پاک کے اوپر کر دیا کہ لوگوں یہ امام ہے، میں اس کا مقتدی ہوں، پیغمبر یہ ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرما دیا کہ یہ صحابہ جن کو جنت بھی پکارتی ہے، جن کو قرآن بھی پکارتا ہے، جن کو تقوی بھی پکارتا ہے، پہلے یہ تقوی کے پیچھے، اب تقوی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گھر لٹائے، پہلے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ بخشش کر دے۔ کہاں غزوہ خندق کا موقع ہے، وہاں پہ بوڑھے بھی خندق کھود رہے ہیں، جوان بھی خندق کھود رہے ہیں۔ میرے نبی کی نگاہ نبوت پڑی، امام الانبیاء نے دیکھا، کہنے لگے اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، اے اللہ مہاجروں کو بھی بخش دے، انصاریوں کو بھی بخش دے۔ پھر میرے پیغمبر نے ایک اور مقام پہ، غزوہ بدر کا مقام ہے، ذرا میں ترتیب کو آگے پیچھے کر رہا ہوں، معذرت دیجئے گا۔ جناب والا غزوہ بدر کے موقع پہ میرے آقا پہلی جنگ میں جب تشریف لائے، امام الانبیاء رات کے وقت اپنے عریش یعنی خیمہ سے باہر نکلے، نظر دوڑائی صحابہ پہ۔ صحابہ کتنے؟ 313، یہ تاجدار ہیں، جنت کے تاجدار ہیں، تقوی کے۔ جب صحابہ پہ نظر دوڑائی کہ صحابہ تو تھوڑے ہیں، سامنے والے بہت زیادہ ہیں، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، خیمے میں داخل ہوئے، کہا اللہم ان طولت هذه الأصابع لا توبت یوم القیامہ، اے اللہ اگر یہ میری مٹھی پر جماعت ناکام ہو گئی، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، قیامت تک تیرا کوئی نام نہیں لے گا، قیامت تک پھر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی رو رو کے چادر مبارک سر سے گری کندھوں پر آ گئی۔ جناب ابو بکر غار میں داخل ہوئے، میں کہتا ہوں ابو بکر جہاں پیغمبر داخل ہوئے تیرا دوسرا نمبر رہا، پیغمبر غار میں مزار میں تیرا دوسرا نمبر رہا۔ ابو بکر جہاں پیغمبر وہاں ابو بکر، جہاں پیغمبر وہاں صدیق اکبر۔ کیوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیغمبر کو جانا، پیغمبر کی ذات کو جانا، اور پھر قرآن و سنت ماننے والے آج کے دور کے اہل حدیثوں نے، آج کے دور کے قرآن و سنت والوں نے بھی نہ دوسرا مکہ بنایا، نہ دوسرا مکہ بنایا، نہ پھر مدینہ دوسرا بنایا، نہ کوئی گتے کا خانہ کعبہ بنایا، نہ کوئی نبی بنایا، نہ کوئی امام بنایا، نہ قرآن بنایا، نہ پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں کوئی اور فرمان لے کر آئے۔ کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں بنائی، کیونکہ پھر جہاں میں
ہم نے نبی کو، نبی کی محبت دیکھی صحابہ نے. پھر یہ شاعر کہتا ہے پھر جہاں نے حسین یکتا تم ہی کو دیکھا، تم ہی کو دیکھا حسین یکتا، تم ہی کو دیکھا جمیل یکتا. اور جناب حسان کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے وحسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء. اے پیغمبر آج تک وہ ماں ہی نہیں آئی جس نے تجھے جنم دیا ہو. تیرے ماں جیسی تو کوئی ماں ہی نہیں ہے جو پیغمبر کو جنم دے، کیونکہ حسین یکتا تم ہی کو دیکھا. ہم اہل حدیث آج بھی یہ کہتے ہیں حسین یکتا انہی کو دیکھا، جمیل یکتا انہی کو دیکھا. ایک دیکھا تم ہی یہ دیکھا، جو دوسرا ہے پھر بھی تم ہی کو دیکھا. انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں پہچانا، انہی کو مانا، انہی کو مانیں گے. احباب ذی وقار، اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن و سنت کانفرنس کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائے. آنے والے خطبہ جتنے بھی ہیں اور جو چلے گئے اللہ تمام کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم ماشاءاللہ. یہ تھے محترم جناب قاری محمد امجد ماجد صاحب